السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اسلام آباد اس وقت ہر طرح کی افواہ سے بھرا ہوا ہے. میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور لوگ نئی نئی کہانیاں مجھے بتا رہے ہیں. بہت سے لوگوں سے میری فون پہ بات ہوئی ہے، ابھی میں ملاقات بھی کرنی ہے ایک دو لوگوں سے. بیسیکلی جو ہے ہر خاص و عام جو ہے وہ ایک ہی بات ڈسکس کر رہا ہے. میں جب موٹر وے پہ ایک سٹاپ پہ رکا ہوا تھا چائے پینے کے لیے، تو وہاں پہ بھی مختلف لوگ آ کے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، کون بن رہا ہے نیا ڈی جی آئی. تو میں کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، نہ میرے سے کو پوچھ کے کسی نے بنانا ہے. تو میں بھی اسی طرح خبریں دیکھ رہا ہوں، لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اور جو پتہ چل رہا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو کیا ہوا ہے اس بات کا، اور اس کو کیوں ایشو بنانا پڑا؟ حکومت کا کہنا ہے کہ جی دن میں خواب دیکھنے والے یا ڈے ڈریمنگ کرنے والے جو ہیں وہ مایوس ہوں گے. اور حکومت کا یہ بھی شکوہ ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے جس کو ایشو بنا دیا گیا. اور اگر ہم اپنی ناقص عقل کے پردوں کو کھول کر کوئی جائزہ لیں، کیا واقعی یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اس بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا چھوٹی سی بات کا؟ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد ہم نے نئے ڈی جی آئی کا نام اناؤنس کیا، جنرل فیض کی پوسٹنگ اناؤنس کی. جبکہ حکومت کے جو بیانات سامنے آئے ان کے مطابق وزیر اعظم چند مہینے افغانستان کی صورتحال دیکھتے ہوئے جنرل فیض کو کنٹینیو کروانا چاہتے تھے. اب ٹائمنگ ایک ایسی ہوگی ساری چیز کی کہ اب وہ اکتوبر کا ہی مہینہ ہے، یہ اکتوبر کے مہینے میں یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں اس ملک میں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لیکن ٹائمنگ ایسی ہو گئی کہ اب مریم نواز نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ایک فرد واحد کے اوپر کہ جی انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو ہیلپ کیا، انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا عمران خان کو، اور وہ سلیکٹڈ الیکٹڈ. اب وہ ڈبیٹ الگ ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ چل رہی ہے. اب فواد چودھری بار بار آتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وزیر اعظم ہاؤس ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آرمی چیف کی سبکی ہوگی. یہ کس کو بتا رہے ہیں بھائی؟ یہ خود فون کر کے بتا دو، مل کر بتا دو. اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کو یہ میسج دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ہاؤس کو ایسا کام نہیں کرے گا جسے وزیر اعظم کو سبکی ہو. تو ہوز ٹرائنگ ٹو ڈو واٹ اوور ہیئر؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور کہتے ہیں جی ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو کیا اس سے پہلے جتنے بھی ڈی جی آئی ایس آئی بنے وہ غیر قانونی طریقے سے آئے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. وزیر اعظم کو ایک بات پہ دکھ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جی جنرل فیض کو کنٹینیو کروایا جائے کچھ مہینے. کہا جاتا ہے کہ وجہ افغانستان تھی، کہ افغانستان کے متعلق ان کو تشویش ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی یہاں پہ. اب فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، سب کی ایک ہی جیسی ٹریننگ ہوتی ہے، سب کی ایک ہی جیسی گرومنگ ہوتی ہے. بہرحال ہوتا کیا ہے کہ اس کو مشروط کرنا کسی اور چیز سے یہ بچوں والی بات ہے. وزیر اعظم کو افغانستان کا اتنا ہی پتہ ہے کہ جتنی باری وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز گئے آپ پارا میں اور وہاں پہ ان کو بریفنگ دی گئی، وہی ان کو پتہ ہے. اس کے علاوہ ان کو نہیں پتہ، کیونکہ کے پی کے کی جو حکومت ہے اس میں اتنے اس میں ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ کے پی کے کا ہی بتا دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے. افغانستان کو انہوں نے کیا کسی کو بتانا؟ اور تو یہ سوچنا کہ جو دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا یا اس کو سمجھ نہیں ہوگی، یہ ایک بڑی بچگانہ سی بات تھی. بہرحال ایشو جو تھا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 3 نام آنے چاہیے تھے. 3 نام آنے چاہیے تھے. 3 نام کیوں آنے چاہیے تھے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکل آپ کو بات بتانے لگا ہوں میں ایک، کہ ڈی جی آئی جو ہے وہ گریڈ 22 کا ایک آفسر ہے. اینڈ آف سٹوری. گورنمنٹ آف پاکستان گریڈ 22 کا ایک آفسر ہے. اب چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے گریڈ 22 کا آفسر ہے. آئی جی پنجاب جو ہے گریڈ 22 کا آفسر ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ 5 نئے چیف سیکرٹری لگا دیتے ہیں؟ اس وقت تو آپ 3 نام نہیں دیکھتے، آپ کو 18 نام دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ 5 یا 4 آئی جیز بدل دیتے ہیں ایک ہی صوبے کے، اس وقت تو آپ 12 نام نہیں دیکھتے. تو کیا اب آپ کو ضرورت پڑ گئی دیکھنے کی؟ تو اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے بندے آپ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ آپریشنل پریپیئرڈنس کو یا فوج کی جو آپریشنل ریڈینس ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی سیریس بات ہے. اب آپ نے کہہ دیا. بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج میں نے کئی وکلاء سے بات کی ہے اور سینئر وکلاء سے جو سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں، ان کو میں نے پوچھا بھئی قانون یا آئین میں کہیں نہ کہیں یہ شک ہے کہ ڈی جی آئی کو اپوائنٹ کرنا وزیر اعظم کا ثوابدیدی حق ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک کنونشن ہے. کنونشن وہ ہے جو ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے، ایک رسم بن جاتی ہے، یہ کوئی آئین کا حصہ نہیں ہے. بہرحال
کچھ اور لوگ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آئین میں کوئی چیز نہ موجود ہو اور وہ خاموشی ہو تو پھر وہ وزیر اعظم کا ایک ثوابدیدی اختیار ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ایز این ایگزیکٹو وہ اپنی پاور کو انیشیٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو ایک قانونی شکل دے دیتے ہیں. بہرحال اب جو ہو سکتا ہے جتنی دیر تک آپ یہ وی لاگ دیکھ رہے ہوں نیا نام آ گیا ہو، کیونکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جی 3 نام وزیر اعظم کو بھجوا دیے گئے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس اب وہ چلے گئے ہیں ڈیفینس منسٹری سے، اور ڈیفینس منسٹری نے وزیر اعظم ہاؤس دیے تو یعنی ان کے پرسنل سٹاف آفیسر کو دیے یا پرنسپل سٹاف آفیسر کو دیے. اب وہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس وہ نام لے کے جائیں گے. مجھے نہیں پتا وہ ابھی رات کو لے کے جاتے ہیں، وہ کل صبح کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اب جب وہ ان کے پاس جاتا ہے تو ان 3 ناموں کے اوپر وہ غور کریں گے. ان میں سے ایک جو ہے وہ کوئی بھی اپروو کر دیں گے. نام گیس ورک میں نہیں کرنا چاہتا، مجھے لوگوں نے نام بتائے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے 2 ڈیفرنٹ سورسز نے ایک نام دونوں نے الگ الگ بتایا تو میں اس لیے اب کوئی بھی نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا کہ ان میں سے کون سے نام جو ہیں وہ گئے ہیں. لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ ذرا چوائسز لمیٹڈ ہیں پرائم منسٹر کے لیے اور یا ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پہ سیریس کوئی ایشو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان سادہ الفاظ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہم نے انڈیو ایک ایشو بنا دیا اس کو. حکومت کہتی ہے کہ جی میڈیا نے کر دیا، میڈیا آپ کی پریس کانفرنسز چلا رہا ہے، آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اب وہ چل رہی ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن میں مریم نواز جو ہیں وہ آ کے کچھ کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے آج لڑائی کو ایک نیا رنگ دے دیا. انہوں نے آ کے پرائم منسٹر کی اہلیہ کے متعلق بڑی نازیبا کلمات استعمال کیے جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے سیاسی اختلافات میں کسی کی گھریلو باتوں پہ جا کے آپ کامنٹ کریں یا گھر والوں کے اوپر آپ کامنٹ کریں. یہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں پرہیز کرنا جو ہے یہ اس کی عادت ڈالنی پڑے گی اپنی. آپ عمران خان کو جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، آپ عمران خان کی کابینہ کو کرٹیسائز کریں، آپ کا رائٹ ہے، میرا بھی رائٹ ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو رائٹ نہیں کہ ہم ان کے گھر والوں کو کرٹیسائز کریں، نہ ان کے بیگمات کو، نہ ان کے شوہروں کو، نہ ان کے بچوں کو. اسی طرح پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے یا ایم کیو ایم کے یا کسی کے بھی لیڈرز ہوں، ان کی فیملیز کو نہیں ہم جو ہے وہ کر سکتے. اور پھر جب ایسی باتیں کرنی کہ جو کہ پروو نہیں ہو سکتی یا آپ جن کو سٹینڈ نہیں کر سکتے، کل کو اگر آپ کو کوئی کورٹ میں لے جائے فار ڈیفیمیشن تو پھر، اور یہ کرمنل ڈیفیمیشن ایون ورس دین دیٹ، تو پھر آپ دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی مریم صاحبہ. تو پلیز سوچ سمجھ کے بات کریں. کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں سہنے کی ہوتی ہیں، سہنا بھی چاہیے انسان کو. بہرحال جہاں تک وزیر اعظم کی اپنی عزت کا معاملہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب عزت جو ہے وہ خیرات میں تو ملتی نہیں ہے، یہ ارن کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ کے پاس سینیٹر کم ہوں تو آپ کو ہیلپ چاہیے کسی اور کی کہ وہ چیئرمین سینٹ آپ کا بنوا دے وہاں پہ. آپ کو عدم اعتماد کے لیے آپ کے پاس 18 لوگ کم ہوں، وہ کوئی آ کے 18 لوگ جمع کر کے آپ کو دے دے. آپ اپنا بجٹ پاس کرانے کے لیے آپ کے پاس میجورٹی نہ ہو اور آپ کا فائنانس منسٹر 6 ہفتے پہلے آیا ہو، وہاں پہ کوئی آئے اور آپ کو ہیلپ کرا دے. وہ آپ کے پاس پنجاب میں آپ کو عدم اعتماد کی تحریک جب عثمان بزدار کے خلاف شروع ہونے کا چانس ہوا تو پھر آپ کو مدد درکار ہے کہ وہاں پہ آگے کو کروا دے. جیسے جہانگیر ترین نے کہا کہ جی حکومت نہیں بننی تھی اگر میرا جہاز نہ چلتا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں جہانگیر ترین کا جہاز بھی چلا، یعنی صرف وہ جہاز نہیں چلا جس کی وجہ سے وہ گیپس کم ہوئے، اور بھی پہیے جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ گھومے. کسی کی سائیکل کا پہیہ، کسی کی موٹر سائیکل کا پہیہ، کسی کی گاڑی کا پہیہ، اور تب جا کے آپ وزیر اعظم بنے. تو پھر سارا کھایا پیا حرام مت کریں. ہر چیز کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مان بھی لینا چاہتے ہیں، بٹ پہلے وہ کہتے ہیں نا فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ تو لے آئیں کہ آپ کہیں کہ ہاں میں سپریم کمانڈر ہوں، میں سپریم لیڈر ہوں، میرے جو فیصلے ہیں ان سے عوام کو ریسپائٹ مل گیا، مہنگائی کنٹرول ہو گئی، فاٹف کو جواب مل گیا، آئی ایم ایف کو ہم نے فارغ کر دیا، ورلڈ بینک کو اب ہم جواب دینی ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 50% اوپر چلی گئی ہے، ہمارے فورن کرنسی جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئی ہے، اس کو ڈپریشیٹ کر لیا ہم نے. لوگوں کو ایک قیمت پہ ٹماٹر مل رہا ہے، ایک قیمت پہ ان کو پیاز مل رہی ہے. ہم پیٹرول کل نہیں بڑھائیں گے، صبح کو 14 تاریخ کو 11.5 روپے، یہ افواہیں، بلکہ ہم 5 روپے کم کر رہے ہیں اس کی قیمت.
تو پھر آپ کی سپیس خود بخود بن جائے گی اور پھر آپ کی عزت بھی خود بخود ہوگی. لیکن اب اس طرح کے معاملات میں ہم نے جا گسائی کا دنیا کے آگے اپنے آپ کو موقع دیا. آپ جیتے یا آپ جیتے، دونوں صورتوں میں بدنامی تو ہمارے اداروں کی ہے، بدنامی تو ہمارے ملک کی ہے، بدنامی تو ہماری قوم کی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے کس لیول پہ آ کے گر گیا ہے، اس کی کیا وقت رہ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ جیسا ملک جو انحصار ہے جس کا ایجوکیشن کے اوپر اور یہ فورن اسٹوڈنٹس کے اوپر، وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہتا ہے جی ایک ایک سال کی فیس ایڈوانس میں جمع کرو، ہمیں اتنا بینک بیلنس شو کرو کہ تمہارے پاس سال کا کرایہ ہے کہ نہیں ہے، کہ تمہارا اسٹوڈنٹ یہاں سے ڈسپیئر نہ ہو جائے. آپ ہر طرح سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہم نے کریٹ کر دیا اپنے ملک کے لیے. تو ہم ان چیزوں پہ کام کریں کہ ہم اپوائنٹمنٹس کے اوپر اپنی انا کے لیے اپنی دم پہ کھڑے ہو جائیں اور لڑائیاں ہم شروع کر لیں. اور ادھر سے ایک شروع ہوتا ہے ذاتیات پہ، پھر ادھر سے اس کے جواب دینے کے لیے 4 لوگ آ جاتے ہیں اور وہ بھی ذاتیات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ون از ناٹ بیٹر دین دی ادر. یہ ذاتیات کی سیاست جو ہے اس کو اس ملک میں ختم کرنا پڑے گا. یہ ذاتیات کی جو خواہشات ہیں کہ جی میری خواہش پہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، پاکستان کی آن ہے تو ہماری شان ہے. اتنی بات اگر سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ پہیا ریورس ہو چکا ہے. پرائم منسٹر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے جو لوگوں کا حال ہے وہ باقاعدہ سڑکوں پہ آنے کو اب تیار ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ چنگاری کہیں سے بھڑکی تو پھر کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی انسٹیگیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تو فاقہ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے وہ بلبلا اٹھتے ہیں. اور یہ جو بھوک ہے نا، اس کا علاج صرف روٹی ہے. اس کا علاج جو ہے وہ فارن ایکسچینج ریونیو نہیں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، انفلیشن کے فگرز نہیں ہیں. اس کا علاج صرف اور صرف روٹی ہے، اور وہ دن میں 3 وقت چاہیے ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اصل چیزوں کے اوپر فکر مند رہے اور جو نان ایشوز ہیں ان کو ایشوز میں مت کریٹ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اللہ حافظ.